جنازے کی نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ہے؟ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تو لہذا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ ہو، مطلب یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں مسلمان شریک ہو۔ بعض ایسے بھی مسلمانوں کے جنازے ہوتے ہیں جس میں غیر مسلم بھی ہوا کرتے ہیں، غیر قوم بھی ہوا کرتے ہیں، تو لہذا اگر کسی جنازے میں، کسی مسلمان کے جنازے میں کوئی غیر مسلم اگر چلا جائے تو ان کو منع تو نہیں کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے شرکت کی وجہ سے بھی مردے کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرط لگائی کہ وہ صفت ایمان اس کے ساتھ ہو، یعنی وہ مومن ہو، وہ مسلمان ہو۔ دوسری صفت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صفت کا تذکرہ فرمایا کہ ثواب کی نیت سے آدمی جائے۔ پہلی چیز یعنی مسلمان کا ہونا شرط ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے، مسلمان کا ہونا شرط ہے، اور اسی طریقے سے جو جنازے کی نماز میں جا رہا ہے ثواب کی نیت سے آدمی جائے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے اگر جاتا ہے جنازے کی نماز میں کہ نہیں جائیں گے تو گاؤں سماج کے لوگ کیا کہیں گے، برادری کے لوگ کیا کہیں گے، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، تو اس جو ہے شرما شرمی کی وجہ سے اپنی عزت کو بچانے کی غرض سے اور دکھلانے کی غرض سے اگر کوئی جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے تو پھر اس پر جو ہے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو لہذا صرف مسلمان ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایمان والا ہے، اس سے ہمارا رشتہ ہو نہ ہو، قریب کا ہو دور کا ہو، اپنا ہو پرایا ہو، یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے ذاتی آپ کو دشمنی تھی کسی وجہ سے، جس سے جو ہے آپ کو کسی وجہ سے اس سے عداوت تھی، دشمنی تھی، اور اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے کی بھی نوبت آ چکی ہے ان کے ساتھ، اور بھی بہت سارے معاملات جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کے پیش آئے ہیں جو معاملات جو ہے دراصل وہ صحیح نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر فریق مخالف کا اگر بھی انتقال ہو جائے، کسی دشمن کا بھی اگر انتقال ہو جائے، اگر وہ مسلمان ہے تو لہذا وہاں پر آپ پچھلی ساری چیزوں کو بھلا کر کے آپ کو جنازے کی نماز میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس نیت سے اول جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر ان کا کوئی حق آپ کے اوپر ہے تو کہا جاتا ہے پہلے آپ اس کو معاف کر دیں، آپ پہلے اس کو معاف کر دیں۔ تو لہذا آپ کے اوپر اگر ان کا کوئی حق ہے تو آپ واپس کریں، اور اسی طریقے سے اگر اس نے آپ کے اوپر کچھ زیادتی کی ہے تو اللہ کے واسطے آپ اس کو بھی معاف کر دیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میں تفصیل اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ بتا رہے کہ دشمن بھی ہوتے جانی چاہیے۔ جب ہماری دشمنی ہے تو پھر ہمارے جنازے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن فائدہ ہوگا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلے جو ہے آپ معافی تو نہیں مانگ سکے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا کوئی حق آپ کے اوپر ہے تو گھر والوں کو واپس کرے، اور اس نے یعنی میت جس کا انتقال ہوا ہے اس نے اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم زیادتی کی ہے، اللہ کے واسطے آپ معاف کر دیجئے، جنازے کی نماز میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی جنازہ پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کے جنازے کی برکت سے اور آپ کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں کبھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 آدمی یا 100 آدمی جس میت کے جنازے میں شریک ہو جائیں، جس میت کے جنازے میں
جنازے کی نماز میں شرکت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر پہلی حدیث جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بتا رہا تھا کہ صفت ایمان ہو اور اسی طریقے سے ثواب کی نیت سے جنازے کی نماز میں شرکت کی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کی نماز میں صرف اس نے شرکت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرات ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد مٹی میں بھی وہ شریک ہو گیا، قبرستان بھی چلا گیا، مٹی دے کر کے فارغ ہو کر کے وہاں سے دعا وغیرہ کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک قرات یعنی 2 قرات، جنازہ پڑھنے پر ایک اور اسی طریقے سے مٹی دینے پر دو قرات اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ قرات ہے کیا؟ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ قرات سے مراد جو ہے، چونکہ اپنے ہاں جیسے مثال کے طور پر 1 سیر 2 سیر 25 گرام 50 گرام، تو اسی طریقے سے عرب کے اندر جو ہے 1 دانق 1 قرات 2 قرات 3 قرات اس طرح کے جو ہے وزن ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ 1 قرات کا مطلب یہ ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج عمرہ کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، لہذا احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا آپ کئی مہینوں تک جو ہے آپ عبادت کریں گے، سالوں بھر عبادت کریں گے، تو شاید جو ہے آپ کم وقت میں یعنی جنازے کی نماز پڑھنے میں اور مٹی دینے میں بہت زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹہ لگ سکتا ہے، 1 سوا گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ تو 1-1.5 گھنٹے کے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں، اتنی بڑی نیکی عطا فرما رہے ہیں۔ تو لہذا کسی بھی مسلمان کا جنازہ ہو اور آپ کو خبر مل رہی ہے اور آپ بسہولت جو ہے آپ پہنچ سکتے ہیں، تو جنازے کی نماز میں آدمی کو شرکت کرنی چاہیے کہ دیکھیے آخرت کا ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہے جنازے کی نماز پڑھنے کا، کہ 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جنازے کی نماز پڑھنے پر اور مٹی دینے پر۔ تو لہذا جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکی اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں، جتنی بڑی تعداد ہوگی، جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ جنازے کی نماز میں شرکت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میت کے حق میں بھی آپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر کے اور انشاءاللہ اس مردے کی بھی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے۔ تو لہذا ہماری وجہ سے، ہم سب کی وجہ سے اگر کسی مردے کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور مغفرت ہو جاتی ہے، تو دیکھیے اس مردے کا تو فائدہ ہوا ہی، انشاءاللہ ہمارا بھی آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہوا کہ اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور اسی طریقے سے میں تیسری بات اس سلسلے میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ جنازے کی نماز میں جو لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ امیر ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ غریب ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ پرایا ہے، وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے کا نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا نہیں ہے، ہمارا پڑوسی نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ صرف اس کو خبر ملنی چاہیے کہ جنازے کی نماز ہے، اس محلے میں ہے یا دوسرے محلے میں ہے، اس بستی میں ہے یا دوسری بستی میں ہے، صرف اس کو خبر ملنے کے ذریعے لیکن جنازے کی نماز میں پیش رہتا ہے، آگے رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کوئی جنازے کی نماز خبر ملے اور وہ جنازے کی نماز ہماری فوت نہ ہو، چھوٹے نہیں۔ تو جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں یا کریں گے، انشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے جب اس کا انتقال ہوگا، جب وہ دنیا سے جائے گا، جب اس کی جنازے کی نماز کا اعلان کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنازے کی نماز میں بھی کثیر تعداد میں، بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنازے کی نماز میں لوگوں کو
پہنچائیں گے، جمع فرمائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے کی نماز میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر جو ہے بطور خاص ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں تو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتی نہیں ہے، ان کو تو شریعت نے منع کیا ہے، اب وہ جو ہے وہ ثواب تو یہ ثواب تو نہیں پا سکتی ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ جو بتایا کہ جنازے کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، تو اس کے لیے چاہیے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ جنازے کی نماز میں شرکت کرے۔ تو ایک جو ہے میں اس سلسلے میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں، جہاں بہت ساری دعائیں ہم لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنی آل و اولاد کے لیے مانگتے ہیں، دنیا کے لیے مانگتے ہیں، آخرت کے لیے مانگتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں، ایک دعا ہماری یہ بھی ہونی چاہیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بطور خاص عورتوں سے میں اس بات کو آپ لوگوں سے میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں، بطور خاص عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کی دعا ضرور آپ لوگ مانگا کرے کہ اللہ جب میرا انتقال ہو، ایسا نہیں کہ مرد لوگ دعا نہیں کر سکتے، مرد لوگ بھی دعا کر سکتے ہیں، دعا میں اپنی دعاؤں میں ایک دعا اس بات کو بھی مانگا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کیا کرے کہ اللہ جب میرا انتقال ہو تو زیادہ سے زیادہ ہمارے جنازے کی نماز میں لوگ شریک ہو، شرکت فرمائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جنازے کی نماز میں لوگ شرکت کریں گے، اس کی برکت سے، ان کی برکت سے آپ میری مغفرت فرمائیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے دن میں، ایسے اوقات میں میری جنازے کی نماز ہو کہ اس جنازے میں، یعنی ہماری جنازے کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والوں کو اس نماز کی قدر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی، ثواب کی نیت سے پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ثم آمین۔